بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس زندگی کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ان الینا ایابہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آؤ گے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، صرف اس دنیا میں رہنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے پاس، اللہ کے دربار میں ہماری پیشی ہوگی، اللہ کے دربار میں ہم حاضر کیے جائیں گے۔ ثم ان علینا حسابہم، اور اللہ تعالی ہم سے حساب لیں گے، ایک ایک ذرے کا اللہ تعالی حساب لیں گے، ایک ایک ذرے کا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کا اجر ملے گا، اور ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا اس کی سزا ملے گی۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے عشاء، تو امام صاحب نے یہ آیتیں پڑھی، امام صاحب بیٹھ کے رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ذرہ گناہ پر بھی پکڑیں گے، یہ ارشاد فرمایا۔ روتے رہے۔ مسجد کا جو خادم تھا وہ آیا اور اس نے حضرت امام صاحب کے ساتھی سے کہا کہ مجھے دروازہ بند کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی آپ چلے جاؤ، میں بند کر دوں گا، امام صاحب اٹھ جائیں گے تو آپ بند کر دینا۔ تو امام صاحب روتے رہے، ایک ذرہ گناہ، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ کسی روشن دان سے، وینٹیلیٹر سے یا کھڑکی سے آ رہی ہوتی ہے، اس میں باریک ذرات ہوتے ہیں، ابھی بھی ہیں لیکن وہ موجود نہیں۔ آپ کسی رومال کو جھاڑیں تو اس میں روشنی کے اندر اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات اس سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو ابھی بھی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا ایک ذرہ گناہ بھی انسان کرے گا تو اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ ساری رات روتے رہے، فجر ہو گئی، مؤذن آیا، اس نے دروازہ کھولا، اور تو امام صاحب نے دیکھا کہ مؤذن چل رہا ہے، پھر رہا ہے، تو اپنے شاگرد سے کہا کہ چلو یہ مؤذن مسجد بند کرے گا، ہم چلتے ہیں۔ اور کہا یہ تو فجر ہو گئی۔ ساری رات اس بات پر روتے رہے کہ ایک ذرہ گناہ پر اللہ تعالیٰ پکڑیں گے، ایک ذرہ گناہ۔ من یعمل سوءا یجز بہ، سوءا نکرہ ہے، کوئی گناہ بھی انسان کرے گا تو اس گناہ کی سزا اس کو ملے گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ کی سزا ملے گی۔ صحابہ بہت ڈرے اس آیت سے کہ ایک گناہ بھی کریں گے تو سزا ملے گی، تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں اگر کوئی توبہ کر لے تو گناہ معاف ہو جائے گا، توبہ نہیں کی اور گناہ کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا تو بہت خطرناک ہے۔ گناہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی تو چھوٹا گناہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے یعنی انگارہ، آگ کا انگارہ، چھوٹا سا انگارہ ہو، آدمی اس کو گھر میں رکھے گا، چلو بھی چھوٹا سا انگارہ ہے کوئی بات نہیں، چھوٹا سا انگارہ ہے، جہاں پیسے رکھے ہوئے وہاں انگارہ بھی رکھ دی، کتنا اپنے کپڑوں کو، اپنے گھر کو، اپنے پیسوں کو بچائے گا انگارے سے۔ گناہ ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اور بعض اوقات ایک گناہ بھی آدمی کے
اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو رہا تھا، اس کی موت کا وقت تھا۔ لوگوں نے اس کو کہا کہ کلمہ پڑھو، اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھا جاتا میرے سے، اور کہنے لگا کہ میں دکاندار تھا، دکان میں خریدتا بیچتا تھا، ایک نامحرم عورت آئی، میری نگاہ اس پر چلی گئی، اب شیطان وہی منظر میرے سامنے لا رہا ہے اور میں کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ یہ گناہ اتنا خطرناک، آنکھ کا گناہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ آدمی کے برے خاتمے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور شیطان بڑا دشمن ہے، کہتے ہیں کیا ہوا اگر چھوٹا سا گناہ ہے، آنکھ کا گناہ کر لیا یا موبائل کا گناہ کر لیا تو کیا ہوا، چھوٹا، اس کو چھوٹا گناہ کو چھوٹا سمجھ۔ یہ حدیث میں آتا ہے مومن کی مثال یوں ہے کہ گناہ ہوا ایسا لگے گا جیسے پہاڑ سر پر آ گیا، پہاڑ سر پہ آ گیا، پہاڑ سر پہ۔ ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو۔ کیا گناہ ہوا؟ کہ میں نے ایک عورت جا رہی تھی، اس کو چھیڑا، بوسہ لے لیا اس کا۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک گناہ ہوا ہے اس صحابی سے، اور وہ آ کر کے رو رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اب تو میں کیسے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں؟ تو اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے اور اللہ تعالی ہم سے حساب لیں گے۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، قرآن پاک آپ پڑھتے چلے جائیں، جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس آ رہے ہو۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، ہمارے پاس آنا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اللہ کے پاس لوٹنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچوں، تو اللہ والے اس کا علاج یہ بتاتے ہیں کہ آدمی اس استحضار کو، اس خیال کو، اس یقین کو دل میں اتار لے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ چوری کر رہا تھا، تو وہ چوری کرتے ہوئے اس کو کسی نے دیکھا، اس کی ویڈیو بنا لی۔ اب وہ عدالت میں پہنچا ہے اور وہ جج کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور وہ جو گواہ ہے وہ اس کی تصویر اس کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو، یہ دیکھو اس کی تصویر یوں۔ باپ بتاؤ اس آدمی وہ انکار کر سکے گا؟ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ ایک گاڑی ہے، وٹس گاڑی ہے، بلیک کلر کی، APC 817، کسی کی ہے؟ یہاں نہیں ہے کسی، لیکن خواتین میں پوچھیں گے، وہاں تو نہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کا منظر کھینچا ہے کہ یومئذ تعرضون، تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ۔ یوم ہم بارزون، وہ اللہ کے سامنے سارے کے سارے پیش ہو جائیں گے۔ اور وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، ایک اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا لوگوں کو۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین کے دربار میں لوگ کھڑے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھ کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ یہ استحضار، قیامت کا خوف۔ تو ایک آدمی اللہ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اس کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے رکھا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جو مجرم ہوگا، جس نے گناہ کیے ہوں گے، وہ اس نامہ اعمال کو دیکھ کر ڈرے گا۔
اوہو وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ تو میرا عجیب عمل نامہ ہے، اس نے نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا نہ بڑے گناہ کو، سارے گناہ اس میں لکھے ہیں، پوری زندگی جو میں نے گناہ کیے ہیں یہ گناہ اس میں لکھے ہوئے ہیں، بالغ ہونے سے لے کے موت تک انسان جو کچھ کیا ہوگا اس نے، وہ اس کے سامنے ایسے اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہوئے میں کہتا ہوں، اللہ ایسے اسکرین پہ گناہوں کو لے آئیں گے، اس کے سامنے کر دیں گے۔ یہ تو پہلے تو یہ سمجھنا بڑا مشکل تھا کہ بھئی ایک آدمی نے گناہ کر لیا، کھا لیا، پی لیا، پھر کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ لوگ یہ کہتے تھے نا۔ اب تو آج کل کیمرے نے آسان کر دیا، کسی آدمی نے کوئی غلطی کی اس کو پکڑ لیا، پکڑ لیا۔ میں ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا سعودی عرب میں، تو فون آیا ڈرائیور کے پاس، اس نے فون نہیں سنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ موبائل اگر ہم نے ایسے پکڑ لیا اور سامنے کیمرے روڈ پہ لگے ہوئے ہیں، کیمرے میں آ گیا تو بس 500 یا پتہ نہیں کتنے ریال جرمانہ ہے۔ ہم موبائل کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیمرہ نوٹ کر رہا ہے۔ تو پوری زندگی یہ ایک فرشتہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک فرشتہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، یہ فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے، اور اس کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر رہے ہیں۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انسان نے کیا ہوگا وہ سب کے سب سامنے آ جائے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف آج اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما دے نا مجھ سے کہ جی میں آپ کے گناہ صرف لوگوں کے سامنے لاؤں گا، میں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، میرے گناہ صرف لوگوں کے سامنے آ جائیں جو میں نے خلوت میں کیے ہیں، تو میرے بھائیو ہمارا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں انسان یہ کہے گا کہ اللہ مجھے جہنم میں ہی ڈال دے لیکن میرے گناہ لوگوں کے سامنے نہیں، اور اللہ کے سامنے گناہ کر رہا ہے، اللہ کے سامنے گناہ کر رہا ہے۔ یہ استحضار جب تک نہیں پیدا ہوگا، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو یقین کہتے ہیں، اسی کو اللہ کا خوف کہتے ہیں، اسی کو تقوی کہتے ہیں، اسی کو اللہ کا تعلق کہتے ہیں۔ جو اللہ والوں کی صحبت میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہی چیز ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا اتنا استحضار ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اتنا استحضار ہو کہ یہ استحضار ہر گناہ سے بچائے۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ایک آدمی کے ساتھ شیر کو لگا دے، میرے ساتھ شیر لگ جائے اور اس شیر سے اللہ تعالیٰ کہہ دے یہ جہاں اس کی نظر ایسے گناہ کی طرف گئی پکڑ لو اس کو، اور اس نے موبائل کو ہاتھ لگایا اور موبائل میں کوئی بٹن دبا اور اس میں کوئی گناہ کی چیز سامنے آ گئی، اسکرین پہ اس کو پکڑ لیں، آپ بتائیں ہماری کیا کیفیت ہو؟ شیر جا رہا ہے راستے، ہم ایسے آنکھیں بند کر کے ایسے نیچے کر کے جائیں گے کہ بھئی، اور شیر سے کہیں گے کہ دیکھو میری آنکھیں بند ہیں، میں تو کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں موبائل کھول کے پہلے شیر کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ موبائل ہے، یہ میری بہن کا والدہ کا نمبر ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں، اتنا ڈرے گا۔ تو اللہ کا ڈر اس سے زیادہ پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف اس سے زیادہ پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ یہ چیز تھی اللہ والوں میں۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال فرمایا ایسے گزارے، عشاء سے لے کے فجر تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، 40 سال ایسے گزارے، 40 رات کو قرآن پڑھتے تھے۔ گھر کی چھت پہ اس زمانے میں بجلیاں یہ شور شرابہ تو نہیں ہوتا تھا، اگر آپ دیہات میں چلے جائیں تو بالکل سکون ہوتا ہے اور آدمی کی آواز دور تک جاتی، اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے اور ساری رات روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ پڑوسیوں کو ترس آ جاتا۔ حالانکہ 40 سال تو انہوں نے رات اللہ کی عبادت میں گزاری، کوئی گناہ تو کیا نہیں،
اور دن میں سارا دن مسجد میں مدرسے میں پڑھنے پڑھانے میں مسائل بتانے میں مشغول رہتے. تو قرآن پڑھتے تھے روتے تھے. ایک دن ایک آیت پڑھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے مجرموں الگ ہو جاؤ. جس نے دنیا میں زنا کیا ہے وہ ادھر آ جائے, نے شراب پی ہے, نشہ کیا ہے, جھوٹ بولا ہے, دھوکہ دیا ہے, ظلم کیا ہے, کسی کا پیسہ مارا ہے, رشوت لی ہے, سود لی ہے, کسی کو تھپڑ مارا ہے, کسی کو قتل کیا ہے, سب ایک طرف ہو. تو جب یہ اعلان ہوگا تو اس ایک آیت کو پڑھ کر ساری رات روتے رہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو, پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو. جتنا انسان کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اللہ کی محبت دل میں ہوگی, اللہ کی پہچان دل میں ہوگی, وہ اللہ سے ڈرے گا. یہی اس کی ایمان کی نشانی ہے. ایمان کیا ہے؟ دل میں اللہ کی محبت ہو, دل میں اللہ کا خوف ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ دل کے اندر پیدا ہو جائے اللہ کا خوف. ایک رات کو قرآن پڑھ رہے تھے بل الساعۃ موعدہم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ, اور اس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر. قیامت بہت خوفناک چیز ہے, بہت ہیبت ناک چیز ہے, بہت دردناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ جس کو دردناک فرما دیں, وخشو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا زلزلہ کتنا زبردست ہوگا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. وتضع كل ذات حمل حملها. ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی. وتری الناس سکارا. ایسا لگے گا جیسے لوگ نشے میں ہے. وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. نشہ نہیں ہوگا, جیسے نشائی آپ نے دیکھا نا, کوئی ادھر پڑا ہے کوئی ادھر پڑا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. نشہ نہیں ہوگا. ولکن عذاب اللہ شدید. اللہ کا عذاب, اللہ کی سزا نظر آئے گی, آنکھوں سے دیکھے گا اللہ کی سزا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فسوف یحاسب حسابا یسیرا. جو نیک آدمی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان کر دیں گے. اور اللہ کے نبی نے یوں فرمایا جس کا حساب اللہ کے سامنے پیش ہوا من نوقش عذب. جس سے اللہ نے یہ پوچھا کہ یہ گناہ کیوں کیا تھا, بس یہ پکڑا جائے گا. اب حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا حساب آسان ہوگا, اور دوسری طرف اگر ایک گناہ کبھی پوچھا گیا تو پکڑا جائے گا. فرمایا جس کا اللہ کے سامنے جس آدمی کو پیش کیا جائے گا, جب یہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا, اگر اللہ نے کسی سے یوں پوچھا کہ یہ گناہ کیوں کیا تھا, من نوقش عذب, بس وہ پکڑا جائے گا. اور جس سے یہ نہیں پوچھا وہ بن جائے گا. اللہ کے سامنے پیشی ہوئی, اور اللہ تعالیٰ دیکھو ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ. ہر ایک سے اللہ تعالیٰ بات کریں گے براہ راست. ہر آدمی کی اللہ سے ملاقات ہوگی, ہر آدمی کی اللہ سے ملاقات ہوگی. لیس بینہ و بینہ ترجمان. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان, کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. براہ راست اللہ اس سے بات کرے. اور اللہ فرمائیں گے کہ میں نے آپ کو زندگی دی تھی, یہ زندگی کہاں خرچ کی ہے. زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا. لا تزال قدمی ابن آدم حتی یسأل عن خمس. زمین انسان کے پاؤں پکڑ لے گی, پاؤں پکڑ لے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها
وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس کو پکڑ لے گی زمین، اور زمین کہے گی کہ اللہ اس مجرم نے رات کے اندھیرے میں یہ گناہ کیے تھے، اس عورت نے رات کے اندھیرے میں یہ گناہ کیے تھے، زمین کہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ اس نے یہ گناہ کیے تھے۔ کہتے ہیں گناہ ایسی جگہ کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ، ہر جگہ اللہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خفیہ فرشتے ایک یہاں ایک یہاں لگے ہوئے۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ رسول اللہ، میں ان فرشتوں کی آواز جو قلم سے لکھتے ہیں کانوں سے سنتا ہوں، جب دل پاک ہو جائے، دل ایمان سے بھر جائے تو پھر آدمی کو نظر آتا ہے، پھر اس کو نظر آتا ہے۔ تو فرشتے جو لکھ رہے ہیں، میں اپنے کانوں سے ان قلموں کی آواز سن رہا ہوں۔ ایسا ایمان تھا۔ تو پوری زندگی کا سوال ہوگا، پھر جوانی کا سوال ہوگا۔ وعن شبابی فیما ابلا، جوانی کہاں گزاری؟ 15 سال سے لے کر 40 سال تک کی عمر، یہ 25 سال کی زندگی جوانی ہے۔ جوانی کہاں گزر رہی ہے پتہ ہی نہیں، ہوٹلوں میں، کلبوں میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں انسان اپنی زندگی کو لگا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا ایک لمحہ منٹ، ایک دن نہیں، ہفتہ نہیں، سال نہیں، گھنٹہ نہیں، منٹ نہیں، لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ تملأ المیزان، جو شخص کہے گا سبحان اللہ، آپ سب کہیں سبحان اللہ، اس ایک بول پر اللہ تعالی جو ترازو کا پلڑا ہوگا وہ بھر جائے گا نیکیوں سے۔ صرف سبحان اللہ کہنے پر ترازو کا پلڑا بھر جائے گا، اور اس ایک سبحان اللہ پر اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیں گے۔ جنت میں ایک درخت لگائیں گے، اور وہ درخت سونے کا ہوگا، چاندی کا ہوگا، زمرد کا ہوگا، یاقوت کا ہوگا۔ جنت کا ہر درخت پھلدار ہوگا، سایہ دار ہوگا، اور جنت کے ہر درخت کے پتے آپس میں جب ٹکرائیں گے تو اس سے بہترین سریلی موسیقی کی آواز نکلے گی، یہ صرف ایک سبحان اللہ پر، اور سبحان اللہ کا اجر ترازو کو بھر دے گا۔ اللہ جانے وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا۔ تو ایک لمحہ بھی اگر کسی نے اپنی زندگی کا ضائع کیا تو میرے محترم بھائیوں، آپ بتاؤ اس کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، یہ جوانی اللہ پہ لگائے، یہ جوانی کس پہ لگائے؟ اللہ پہ۔ اپنی زندگی لگائے، گھلائے، اللہ پہ لگائے، اللہ پہ لگائے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مسجد میں جب اذان ہوتی ہے کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ جی، نماز اذان ہوتی ہے، اذان کوئی نہیں ہوتا۔ کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیں، اذان کیوں نہیں؟ اور جب اقامت ہوتی ہے تو سب سے زیادہ لوگ اقامت کے وقت ہوتے ہیں یا سلام پھیرتے وقت ہوتے ہیں؟ ہاں پھر وہ ہمارے شاہ صاحب مرحوم تھے، مجھ سے کہتے تھے امام صاحب آپ جب جمعے کے دن سلام پھیرتے ہیں نا تو آپ ادھر سلام پھیرتے، ادھر سے لوگ نکلنا ہی شروع کر دیتے، ابھی سلام بھی نہیں پھیرا ہوتا ہے کہ لوگ نکل جاتے، بیٹھنے نہیں دیتا شیطان۔ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ ہمارا دشمن ہمیں اپنے گھر میں بٹھائے گا، جس سے دشمنی ہو وہ گھر میں بٹھائے، جس سے دوستی ہو، جس سے محبت ہو، جس سے پیار ہو، جس سے دل لگے، اس کو اپنے گھر میں بٹھاتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کی دکان میں، مسجد کے ساتھ پڑوس میں دکان ہوگی اور اس کا ایک پاؤں مسجد میں نہیں آ سکے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی۔ اللہ کو وقت دے، اللہ کے ساتھ وقت گزارے، مشغول ہو اللہ کے ساتھ۔ سارا دن موبائلوں میں، گناہوں میں، اتنی کہاں کہاں زندگیوں کے اوقات گزر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اس جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کتنی یعنی بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اس کا سایہ ہوگا، اور بعض روایتوں میں یہ محبت کی بات ہے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 آدمیوں کو اللہ اپنا سایہ دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جگہ دیں گے. عرش کا ذکر نہیں ہے، اللہ اپنی رحمت، یہ محبت کی بات ہے. وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں. 7 آدمی، ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے. جوانی میں اللہ نے توبہ کروا لی، گناہوں سے پتہ چل گیا کہ یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے. جوانی میں پاک دامنی کی زندگی گزاری، جوانی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، نشے سے بچایا، برے ماحولوں سے بچایا، مسجد کے ماحول میں آ گئے. یہ نوجوان اللہ اس کو اپنا سایہ عطا فرمائے. اور فرمایا کہ وہ نوجوان کہ رجل دعت ہو امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. ایک نوجوان تھا، جوانی کا جوش تھا، اور ایک عورت نے اس کو جو منصب والی تھی، شہرت والی تھی، حسن والی تھی، حسن و جمال والی تھی، اس نے اس کو گناہ کی دعوت دی. اور اس جوان نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کروں. اتنا اللہ کا پیارا ہے، اتنا اللہ کا محبوب انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ، دیکھیں یہ نہیں ہوگا کہ گناہ نہیں ہوں گے، گناہوں کے نقشے تو دن رات سامنے ہیں، لیکن اس نے اپنی آنکھ کو بچا لیا، اپنے ایمان کو بچا لیا. یہ شخص قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. حضرت امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ایک امام ترمذی ابو عیسیٰ جنہوں نے ترمذی شریف والی حدیث کی کتاب لکھی، کہ حکیم ترمذی ایک اور محدث ہیں. ان کی قبر بھی ترمذ میں دریائے آمو کے بالکل کنارے ہیں. ہم ان کی قبر پہ گئے. ایک دن بہت رو رہے تھے، بہت زیادہ رو رہے تھے، اور روتے روتے سو گئے. تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا حکیم کیوں رو رہے ہو؟ کہا رسول اللہ اس پہ رو رہا ہوں کہ جوانی میں یہ بڑے خوبصورت تھے، اللہ نے بہت حسن و جمال دیا تھا، جوانی کا زمانہ تھا، ایک عورت نے حملہ کیا، اور میں نے اس کو کہا کہ اللہ کا خوف ہے میرے دل میں، میں نے گناہ نہیں کیا، اللہ نے بچایا مجھے، اللہ نے مجھے بچا لیا. اب بڑھاپے میں یہ خیال آ رہا ہے کہ کاش اگر میں یہ گناہ کر لیتا پھر توبہ کر لیتا. اس خیال کے آتے ہی بہت روئے کہ یہ گناہ کا خیال اب کیسے آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ حکیم وہ زمانہ ہمارے قریب تھا، اس لیے اس کی برکات تھی، جتنا زمانہ ہم سے دور ہوگا اس کی برکتیں ختم ہو جائیں. ہمارے لیے تو ہر دن نئے نئے گناہ، ہر دن نئے نئے گناہ. ایک زمانہ ایسے تھا کوئی گناہ کو پہچانتا ہی نہیں تھا. اب تو اللہ معاف فرمائے، عورت کے جیب میں گناہ پڑا ہوا ہے، موبائل جیب سے نکالا گناہ شروع کر دیے. بند کمرے میں، پہلے تو عورت بند کمرے میں محفوظ ہوتی تھی، اب بند کمرے میں بھی محفوظ نہیں ہے، کالج میں محفوظ نہیں ہے، یونیورسٹی میں محفوظ نہیں ہے، گھر کے اندر شریف لوگوں کے گھر کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں. شیطان ایسا ظالم ہے، وہ جہنم پہنچانے میں لگا ہوا، چھوڑتا نہیں ہے کسی. بظاہر تو بہت نیک ہے، برقع بھی پہنا ہوا ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی بہت دیندار ہے، اور شیطان نے حملہ کیا ہوا ہے. ہمیں بھی شیطان لوگوں سے کہتا ہے جی تو ماشاءاللہ دیکھو جی بڑے نیک ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، پگڑی پہنتے ہیں، سفید کپڑے پہنتے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، اور خلوت میں گناہ کرتے ہیں، خلوت میں تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ کا عذاب بہت تیزی سے کچھ لوگوں کی طرف آئے گا، بہت تیزی سے. تو لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے کہ جو تنہائیوں میں گناہ کرتے تھے. تنہائیوں کے گناہ یہ بہت خطرناک ہے جو ہمارے ساتھ ہیں. لوگ تو عام گناہ کرتے ہیں اور اپنے کو گناہگار سمجھتے ہیں، اور ہمارا جیسا آدمی شیطان تنہائیوں میں گناہ کراتا ہے، غیبت کراتا ہے، موبائل کے گناہ، بے حیائی کے گناہ،
اور پھر آدمی کہتا ہے کہ گناہ، کہتے ہیں کہ جی کیا کروں، دل نہیں لگتا تہجد پڑھنے میں، فجر کی نماز، سب سے زیادہ فجر کی نماز ضائع ہوتی ہے۔ جو رات کو دیر سے سوئے گا اس کو کیا فجر ملے گی، کیا فجر ملے گی؟ اس زمانے کا اللہ کا ولی کون ہے پتہ ہے؟ جو اپنی آنکھوں سے گناہ نہ کرے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ جو ایک دن بھی ایسا گزار لے کہ جس دن اس نے آنکھ کی حفاظت کر لی، اللہ اس کو عبادات کی لذت عطا فرمائے۔ عبادت کی لذت سے محرومی ہو گئی، نماز میں لذت نہیں، ذکر میں لذت نہیں، سجدے میں لذت نہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو راز و نیاز کی باتیں کی کہ اشرف علی کیا بتاؤں، جب سجدے میں جاتا ہوں ایسا مزہ آتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، ایسی لذت ہے سجدے میں کہ سارا جہان ہیچ ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی محبت، اللہ تعالیٰ نے مجھے محبت میں بوسہ دے دیا، ایسے لگتا ہے۔ عشق کی بات، محبت کی بات۔ ہاں کہتے ہیں سونے کا ذرہ لوہے کے منبر پہ باری، سونے کا ذرہ لوہے کے منبر پہ باری، عاشق کا ایک سجدہ اور عابد کی عمر ساری۔ ہم عبادت کر رہے ہیں، دل کہیں، دھیان کہیں، توجہ کہیں، جلدی 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 نماز پڑھی اور جی مسجد سے غائب ہو گئے، مسجد سے غائب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 10 مرتبہ پڑھے، الحمدللہ 10 مرتبہ پڑھے، اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھے، ایک روایت میں 10 مرتبہ ہے اور دوسری روایتوں میں 33 مرتبہ ہے، جس میں آپ نے 10 مرتبہ فرمایا کہ جو شخص یہ 10 مرتبہ پڑھ لے گا اس کے گناہ کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور فرمایا پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ آج میں دیکھوں نا، میں نے جو 5 نمازیں میں نے پڑھی ہیں تو میں نے کتنی نمازوں کے بعد تسبیحات فاطمی پڑھی ہیں؟ شیطان نے چھوڑا ہے مجھے، جلدی 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 سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، نیکی نہیں کرنے دیتا۔ الحمدللہ نیکی کی لذت سے محروم ہے تو گناہوں کی لذت ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جیسے شوگر کا مریض ہو اور وہ مٹھائی کھا رہا ہو، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا ہاتھ کٹے گا، پاؤں کٹے گا اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایک سے ہماری ملاقات ہوئی ایک بیمار سے، میں نے کہا جی آپ کو کیا بیماری؟ کہنے ڈائلسس شروع ہو گئے۔ میں نے کہا ڈائلسس کیسے شروع ہوئے؟ کہ شوگر کی وجہ سے گردے خراب ہو گئے۔ مٹھائی کھائی، بظاہر تو مٹھائی کھا رہا لیکن یہ مٹھائی زہر ہے اس کے لیے۔ گناہ ایسے زہر کھا رہا ہے، اس کو احساس نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ بہت خطرے کی چیز ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ گناہ کو گار کو اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ زندگی گزر گئی سود کھاتے ہوئے، زندگی گزر گئی نشہ کرتے ہوئے، زندگی گزر گئی بدنظری کرتے ہوئے، ایک اس گناہ سے ہی نہیں بچ سکے ساری زندگی، تو میرے محترم بھائیو کتنی خطرے کی بات ہے۔ ہاتھ گناہ سے محفوظ نہیں ہے، بہت خطرے کی بات۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو ایک گناہگار عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتا، اللہ اس کو اپنے سائے میں جگہ دے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک شخص تھا، 3 آدمی تھے، وہ راستے میں جا رہے، سفر کر رہے تھے، راستے میں بارش شروع ہو گئی، بچنے کی بارش سے غار میں چلے گئے، اوپر سے ایک پتھر آیا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا، بڑے پریشان کیا کریں۔ تو اس پریشانی میں انہوں نے کہا کہ جی اب تو کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ بارش ہو رہی ہے، پتھر آ گیا ہے اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا، اب کیسے نکلیں غار سے؟ نکلیں کیسے؟ کہ جی ایسا کرو کہ کوئی عمل ہو، وہ عمل اللہ کو بتاؤ،
اور تو اللہ کے سوا تو کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ کو اپنی کوئی نیکی بتاؤ. ایک نے کہا کہ اللہ میں چرواہا تھا, بکریاں چراتا تھا, شام کو جب بکریاں واپس لے کر آتا, دودھ نکالتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا, اور جب ماں باپ پی لیتے پھر بھی بچوں کو پلاتا, پھر خود پیتا تھا. دیکھیں, چرواہا ہے لیکن والدین کا ادب, خدمت, محبت, اطاعت دل میں تھی. کہ ایک رات کو میں دیر سے آیا, بکریاں دور چلی گئیں, واپس آیا تو والدین سو چکے تھے. اب میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا, ان کی نیند خراب ہوگی, ڈسٹرب ہوں گے, تو میں دروازے پہ دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا. صبح ہو گئی, ان کی آنکھ کھلی, میری بیوی پریشان, میرے بچے پریشان کہ جی بھوکے, ساری رات میں بھوکا, میری بیوی بھوکی, بچے بھوکے. والدین کی ادب میں پیالہ لیے کھڑا رہا, ساری رات نہیں سویا, ساری رات نہیں سویا. تو فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ کہ اللہ صبح ہوئی, والدین کی آنکھ کھلی, میں نے دودھ پیش کر دیا, والدین نے پی لیا. اس کے بعد پھر اللہ میرے بیوی بچوں نے پیا, پھر میں نے پیا. اللہ یہ نیکی میں نے آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی ہے, تو اے اللہ پاک یہ راستہ کھل جائے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ تھوڑا سا پتھر اپنی جگہ سے ہلا, تھوڑی سی روشنی ہو گئی, لیکن ابھی پورا نہیں ہٹا. دیکھیں, جن کے والدین ہیں وہ ان کا ادب کریں, ان کی خدمت کریں, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کو تنگ کرتے ہیں, ستاتے ہیں. والدین کا ادب دل سے, اور بڑی بڑی مشکلات سے یہ والدین کی خدمت نکال دے گا انسان. ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں, بہت بڑا مدرسہ ہے ان کا. وہ فرماتے ہیں کہ میں مدرسہ پڑھ رہا تھا, طالب علم تھا, تو طالب علمی کے زمانے میں جب گھر جاتا تھا تو رات کو والد صاحب کی تھوڑی دیر خدمت کرتا تھا, پاؤں دبائے, سر دبایا. فرمایا گرمیوں کا زمانہ تھا, راتیں جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہیں اور دن میں آدمی کو نیند نہیں آتی ہے. والد صاحب کے میں روزانہ تھوڑی دیر پاؤں دباتا, تو والد صاحب مجھ سے کہتے بیٹا چلے جاؤ, تو میں چلے جاتا. ایک دن والد صاحب اتنے تھکے ہوئے تھے, میں نے دبایا, والد صاحب سو گئے, میں ساری رات دباتا رہا. تو والد صاحب نے تو نہیں کہا تھا کہ جاؤ, والد صاحب سوتے رہے. تہجد میں والد صاحب کی آنکھ کھلی تو والد صاحب نے کہا کہ اچھا آپ سوئے نہیں, کیوں؟ یا مجھے آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ چلے جاؤ, تو میں دباتا رہا. تو کہنے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اس میرے بیٹے کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں دے دینا. کہتے ہیں اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سب کچھ اس کی برکت ہے. والدین کی دعا, والدین کی دعا لے رہے. حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب جو بڑے بھائی تھے, رحمت اللہ علیہ ہو گئے, ہمارے استاد حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور مولانا تقی میں فرق کیا تھا کہ جب والد صاحب بیمار ہو گئے تو 5 سال تک مفتی تقی عثمانی صاحب کا بستر والد کے بستر کے ساتھ ان کے کمرے میں دن رات, سارے سفر ختم, سارے کام ختم, بس والد صاحب کی خدمت میں لگے رہتے. وہ والد صاحب کی دعا سے کہاں پہنچ گئے. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک سال ایسے ہوا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ میں نے سن 1963 میں حج کیا تھا حضرت نے, اور فرمایا کہ اس کے بعد 10 سال تک مسلسل دعائیں مانگتا رہا, لیکن عمرہ یا حج پہ جانے کا موقع نہیں مل سکا. 10 سال دعا مانگتے. فرمانے لگے کہ ایک شخص آیا, حج کا موسم قریب آیا, اس نے کہا کہ مولانا میں نے حج بدل کا سوچا ہے آپ کو بھیجنے کا, آپ چلے جائے حج بدل میں. کہ میں بڑا خوش ہوا. 10 سال کے بعد دعا قبول ہوئی, اور دعا بھی کیا کہ بیت اللہ پہ حاضری ہو جائے, کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے. میں نے والد صاحب سے تذکرہ کیا کہ حضرت ایسے مجھے آفر آئی ہے اور عمرے کی, حج کی آفر آئی, تو میں چلے جاؤں. والد صاحب نے کہا خوشی سے, بالکل یہ تو بہت اچھا ہے. کہتے میں یہ بات کر کے واپس آیا تو میرے دل نے کہا کہ بھی والد صاحب ہیں, بڑھاپا ہے اور نفلی حج ہے, اور اس کا موقع تو پھر بھی مل جائے گا, والد کی خدمت کا موقع کیسے ملے گا.
میں نے جا کے اس کو منع کر دیا، میں نہیں جاؤں گا، والد صاحب کی خدمت میں کروں گا، بس یہی میرے لیے حج ہے، یہی سب کچھ ہے، فرض حج کیا ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ حج کے دن آتے تھے کہ قریب آ گئے، والد صاحب نے کہا فرمایا تقیمیہ کب جاؤ گے؟ میں نے کہا حضرت میرا حج تو بس آپ ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہوں، یہی میرا حج ہے، میں نے انکار کر دیا، میں نہیں جاؤں گا، مفت میں انکار کر دیا۔ کہتے ہیں والد صاحب نے کہا اللہ تجھے ساری زندگی بیت اللہ بلاتا رہے، کبھی ناغہ نہ ہوتے رہے۔ کہتے ہیں وہ سال ہے، اور آج تک زندگی میں کوئی سال شاید ایسا گزرا ہو کہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حاضری نہ لگوائی ہو۔ وہ باپ کی دعا کہاں سے کہاں لے گئے۔ وہ ایک حج تھا، اب کتنے حج ہو گئے، کتنے عمرے ہو گئے، حجوں پہ حج، عمرے پہ عمرے ہیں۔ تو ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، ہم تو والدین کا دل دکھاتے بات بات میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، کوئی بیوی کی وجہ سے دل دکھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، والدین کے دل دکھائے ہیں۔ خیر، تو وہ 3 آدمی تھے، ایک تو وہ تھا وہ چرواہا، اس نے کہا کہ میں ساری رات والدین کی خدمت کی وجہ سے سو نہیں سکا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر تھوڑا سا ہٹا دیا، تو دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ جوانی تھی، میری چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے محبت ہو گئی، میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی، اس نے کہا نہیں اللہ میں گناہ نہیں کر سکتی۔ میں پھر لگا رہا، ایک دن وہ مجبور ہو گئی، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ آئی میرے پاس مجبوری میں نے گناہ کا تقاضا کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے مجبور ہوں، پیسے دے دیے، گناہ کے لیے میں چلا۔ جب میں اس کے پاس گناہ کے لیے پہنچا تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑ دو۔ کہتے ہیں اللہ جب آپ کا نام لیا میں پیچھے ہٹ گیا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میں پیچھے ہٹ گیا، گناہ نہیں کیا، کہ اللہ آپ کے خوف کی وجہ سے گناہ نہیں کیا، آپ کے خوف کی وجہ اللہ اس راستے کو کھول دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تھوڑا سا پتھر اور ہل گیا لیکن راستہ نہیں بنا۔ پھر تیسرے نے کہا کہ اللہ ایک شخص تھا وہ مزدوری کرتا تھا، مجھے کچھ مزدوری کے لیے ضرورت تھی، اس نے مزدوری کی، میں نے اس کو پیسے دیے، اس نے نہیں لیے، ناراض ہو کے چلا گیا، میں نے ان پیسوں کو بزنس میں لگا دیا، اس بزنس میں بڑی ترقی ہوئی، بہت کچھ اس بزنس سے بن گیا۔ ایک دن وہ آیا مجبوری میں، اس نے کہا چلو وہی پیسے دے دو، میں نے وہ سارا بزنس سے جو نفع تھا وہ دے دیا، وہ خوشی خوشی سارا کا سارا لے گیا۔ اے اللہ میں نے اس کے امانت کا خیال رکھا، اس کا پیسہ دبایا نہیں، کھایا نہیں، اس مسلمان کو فائدہ پہنچایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر ہٹ گیا، تینوں باہر آ گئے۔ گناہ آئے گا، سامنے آئے گا، لیکن اس وقت اللہ کے خوف سے بچ جائے، یہ انسان اللہ کا ولی ہے، اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس سے دعائیں کرائے، اور اس کی وجہ سے مشکلات ختم ہوتی ہیں۔ گناہ کرے گا مشکلات آئیں گے، گناہ کی وجہ سے مشکلات، گناہ تو آئیں گے سامنے، یہ تو نہیں ہو سکتا موت تک ہمارے سامنے گناہوں کے نقشے آئیں گے، لیکن گناہوں سے اللہ کا خوف بچائے گا۔ اللہ کا خوف، اللہ کا کیا خوف؟ کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ میرے سے پوچھیں گے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، بس یہ خوف۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی تھوڑی دیر بیٹھے اور اس بات کا مراقبہ کریں، الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ استحضار کریں، اور جتنا یہ استحضار بڑھتا چلا جائے گا گناہ کم ہوگا، اور جب تک یہ استحضار نہیں ہوگا گناہ کرتا رہے گا۔ ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سید الطائفہ، ہمارے سارے مشائخ کے شیخ ہیں، وہ لیٹتے تھے تو پاؤں سکیڑ کے لیٹتے تھے، پاؤں ایسے پھیلاتے نہیں تھے۔ تو ایک دن خادم نے کہا حضرت تھوڑا سا پاؤں پھیلا لیں تاکہ ذرا راحت مل جائے۔ فرمانے لگے مالک دیکھ رہا ہو، آقا دیکھ رہا ہو، غلام پاؤں کیسے پھیلا سکتا؟ اللہ کا اتنا استحضار، اللہ کا اتنا دھیان کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں پاؤں کیسے پھیلاؤں؟ یہ استحضار۔ حضرات صحابہ کرام کو ایسی کیفیت حاصل تھی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، کہ جب صحابہ استنجا کے لیے اپنا جسم کھولتے تھے تو استنجا نہیں کر پاتے تھے،
دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اتنا اللہ پاک کا استحضار، اتنا اللہ کا خوف. یہ محنت ہے، یہ ایک محنت ہے جس محنت کی برکت سے انسان گناہوں سے بچتا ہے. جتنا اس محنت کو کریں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، یہ گناہوں سے بچے گا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت واسم منظور صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا، حضرت سے بیعت ہوا، تو حضرت نے فرمایا دیکھو انعام اللہ، اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کرنا کہ سوتے میں بھی دل اللہ اللہ کرے. میں نے کہا حضرت سوتے میں کیسے دل اللہ اللہ کرے گا؟ یہ کرنے سے ہوگا، کرنے سے ہوگا، محنت سے ہوگا، محنت سے ہوگا، کرنے سے ہوگا. محنت ہے. اتنا اس دل پہ اللہ کی محبت ہو، دل میں دن میں اتنا اللہ اللہ کرے کہ سوتے میں بھی دل اللہ اللہ کرے، سوتے میں بھی دل اللہ اللہ کرے. تنہائیوں میں اللہ کے ساتھ بیٹھیں، اپنے تنہائیوں کو پاکیزہ بنائیں. آج کی گندی تنہائیاں قبر کی تنہائی میں بہت رلائے گی. قبر میں بڑی لمبی تنہائی ہے، برسا برس گزریں گے قبر میں، برسا برس گزریں گے. جو دنیا کی تنہائیوں کو ناپاک اور بدبودار اور گندی کرے گا، اس کی قبر کی تنہائی بہت خطرناک ہو. کسی دن گھر میں بیٹھیں، بجلی بند کر دیں، لائٹ بند کر دیں، اور تصور کریں کہ اس کمرے میں مجھے برسوں رہنا ہوگا، برسوں رہنا ہوگا. میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں؟ اللہ تعالیٰ جو ان آنکھوں کو گندا کرے گا، آنکھوں کو گندا کرے گا، وہ اللہ کے دیدار سے، جنت کے دیدار سے محروم رہے گا. گندی آنکھیں اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں. تو دنیا کے اس گند سے، اس نجاست سے، غلاظت سے، جیسے کوئی آدمی آپ سے کہے جی پاخانے کو دیکھو، آپ اف یہ بات کیا کی آپ نے، اف آپ کو طبیعت خراب ہو جائے گی. یہ جتنے بھی اللہ نامحرم ہے، یہ سارا گند ہے، نجاست ہے، اس کو نجاست سمجھے، اس کو بدبو سمجھے. جب دل پاک ہوگا تو گناہ کرنے کو، گناہ کے تقاضے آئیں گے، گناہ نہیں کر سکے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی میں تو گندگیوں کو دیکھنا ہے، میں تو گندگیوں کو ہاتھ لگانا ہے، وہ کہے گا بھی نہیں. وہ نجاست ہے، وہ گندگی ہے. ہر گناہ گندگی ہے، ہر گناہ. اور گناہوں سے اس لیے کہتے ہیں جب آدمی گناہ کرتا ہے، ایک آنکھ کا گناہ کیا دل سے آؤ گے، پھر دوسرا گناہ کیا، پھر نماز میں لذت نہیں آئے گی، ذکر میں لذت، کہتے ہیں ذکر ہی نہیں ہوتا، توفیق نہیں ملتی ہے. یہ گناہ کی نحوست سے ذکر کی توفیق نہیں ملے گی، وقت میں برکت نہیں ہوگی، نمازوں میں فجر کی نماز ضائع کرے گا، والدین کی بے ادبی کرے گا، اور دن سارا موبائل میں ضائع ہو جائے گا. یہ گناہوں کی نحوست ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی جوانی ہے، اس کو اللہ پہ لگا دیں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزاریں. اور یہ چیزیں انسان کے اندر اللہ والوں کی صحبت سے پیدا ہوتی. اللہ والوں کی صحبت سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا. ہمارے حضرت واسم منظور صاحب رحمہ اللہ امریکہ کے سفر میں تھے، تو وہ امریکہ میں سفر کر رہے تھے. ایسے آنکھوں پہ جو ہے نا ایسی پٹی باندھی ہوئی تھی، ایسے وہ گندگی بہت ہوتی ہے وہاں. تو آگے جاتے ہوئے کسی ستون سے ٹکرا گئے اور سر زخمی ہو گیا. کوئی بات نہیں، سر زخمی ہوا نا، اللہ تو ناراض نہیں ہوا، اللہ تو ناراض نہیں. ایک مرتبہ حضرت سید رضی الدین صاحب رحمہ اللہ نے اپنی مجلس میں پوچھا کہ بتاؤ آج تک کوئی ایسا ہے جس نے اپنی پڑوسن عورت پر بھی اس کی کبھی نگاہ نہیں پڑی؟ حضرت کھڑے ہو گئے کہ میں نے کبھی اپنی کسی پڑوس کی عورت کو نہیں دیکھا. جب میں گھر سے نکلتا ہوں نگاہیں اتنی نیچی کرتا ہوں کہ مجھے کوئی نہیں نظر آتا. ایسی تھوڑی انسان اللہ والا بنتا ہے. اللہ والا کچھ کرنے سے بنتا ہے. اس دل پہ پتھر رکھے اور اللہ کی محبت کو دل میں اتنا بسا لے کہ اللہ کا غیر اس پر کبھی نگاہ نہ جائے. آنکھوں کو گناہوں سے بچائے، زبان کو گناہوں، روئے اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ نجاستیں مجھ سے ہٹا دے، اللہ مجھے اپنا بنا لے اور اپنی محبت عطا فرما، توفیق بندگی عطا فرما. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کا دھیان، اللہ کا استحضار، یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت اسی لیے ہے کہ دل اندر سے پاک ہو، اس دل میں اللہ کی محبت آئے، دن میں دعوت دے، راتوں کو اللہ کے سامنے مصلی پر کھڑا ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں.